حیدر اپنی جان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت سارا پیار کرتے ہیں، اسی کے انداز میں کہتے اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ جانتا تھا 1 گھنٹے بعد جب وہ اس کمرے سے نکلیں گے تو یہ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی ہوں گی۔ میں وہیں آپ سے کچھ دور ہوتا ہوں، جب بھی ڈر لگے میری طرف دیکھ لینا، اور جو کچھ یاد آئے اس وقت سب ہمیں بتا دینا میری جان۔ نرمی سے اس کے گال تھپتھپا کر سمجھاتے اس نے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر آئی تھی۔ آج اس کے سامنے والی کرسی پر ڈاکٹر خالد بیٹھے ہوئے تھے۔ حیدر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی چیئر کے نزدیک آیا۔ ڈاکٹر خالد حیدر سے ملنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ حیدر کے اشارہ کرنے پر اس نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا۔ کچھ دوری پر بیٹھی ڈاکٹر نگہت اس کا رویہ، ہر عمل پر اس کا رسپانس نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو ہیلو جیسے کسی لفظ کے منتظر تھے، اس کے سلام کرنے پر مسکرا کر اسے دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ نظریں جھکائے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ حیدر نے تفاخر سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، جو اپنے ہر عمل سے مقابل کو حیران کر دیتی تھی۔ ڈاکٹر خالد مسکراتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے۔ چھوٹی سی لڑکی انہیں سمجھا گئی تھی کہ کچھ کلچر اب بھی موجود ہے ان لوگوں میں جو مسلمان ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ حیدر نے نرمی سے اسے تھام کر بیڈ فولڈر چیئر پر بٹھایا، ساتھ ہی اس کی کمر کے گرد بیلٹ لگائے۔ وہ آج بھی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہی نہیں وہاں موجود تینوں افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے، رشک سے، محبت سے۔ سب کی نظریں اسی پر ہی تھیں جو ڈاکٹر خالد اور اپنی بیوی کے درمیان اس طرح کھڑا تھا کہ ریبا اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسکارف صحیح کر کے ریبا کا سر چیئر کی پشت پر ٹھکایا۔ ان کے اشارہ کرنے پر ڈاکٹر فردوس کو انجیکشن تیار کرتا دیکھ ریبا نے حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظروں میں چھپا مطلب سمجھ کر ڈاکٹر فردوس خود ہی بول پڑی۔ اس وقت یہ ضروری ہے، سیشن ختم ہونے کے بعد ہم نہیں دیں گے ریبا کو کوئی میڈیسن۔ وہ لب بھینچ کر سر ہلاتا اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ ریبا کیسی ہیں آپ بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اس سے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی حیدر کو دیکھ کر بولی تھی۔ گھر پر کون کون ہے آپ کے؟ اب بھی لہجہ نارمل میں ہی سوال کیا گیا تھا۔ میرے داجن، فیضی، فرحان بھیا، حفصہ، سنڈریلا، ہادی بیبی، کوکو، بوگیمبو اور حیدر، اور ابھی ہمارا نیا بیبی آیا ہے نا، اب وہ بھی وہیں رہے گا۔ انگلیوں کے اشارے سے وہ سب کے نام گنواتی گئی۔ اس کی آخری بات پر ڈاکٹر فردوس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ حیدر بھی مسکرا اٹھا۔ ریبا کا ایک فرینڈ بھی تو ہوتا تھا نا جو داجان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں ہے فیملی میں؟ انہوں نے انجان بندے سے سوال کیا۔ عمر کے متعلق انہیں ریان نے بتایا تھا، یہ بھی کہ اس کے حادثے سے پہلے وہی تھا جو ریبا کو گڑیا کہتا تھا۔ اس نے ریبا سے دوستی کی تھی؟ نہیں، دوست نہیں، میرے دوست نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں۔ کوکو دوست ہے، بس کوکو دوست ہے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی بولی تھی۔ بیٹا، عمر کو جانتی ہیں ریبا؟ کون تھا عمر؟ دوست تھا نا ریبا کا؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے اگلا سوال کیا۔ عمر؟ وہ زیر لب بولی تھی۔ نظروں کے سامنے کتنے ہی مناظر آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی، آنسو روانی سے بند آنکھوں سے پھسلتے اسکارف میں جذب ہو رہے تھے۔ نہیں نہیں، دوست نہیں، دوست اچھے نہیں ہوتے۔ عمر اصغر، اس نے ریبا کو اپنی فرینڈ بنایا تھا۔ وہ ریبا کے گھر پر ابھی آتا تھا، ریبا کو یاد نہیں ہے؟ اس کی حالت دیکھنے کے باوجود انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ آتا تھا، دوست بنایا، پھر گندا ہو گیا۔ وہ گیمبو کو چھوا، مجھے چھوا ایسے ایسے کر کے، کہا میں دوست ہوں، دوست گندے نہیں ہوتے، میں گندے دوست نہیں بناتا۔ وہ روتی ہوئی اپنے شانوں اور کمر پر ہاتھ سے اشارے کرتی بتا رہی تھی کہ اسے کس طرح چھوا۔ حیدر ضبط سے سرخ آنکھ کے لیے اپنی بیوی کو یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے بتا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہیں لے کر گیا تھا آپ کو؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ مجھے اندھیرا، میں داجن، وہ بے رب سے جملے کہتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آنسوں کا گولا حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ حیدر فوراً اس کے قریب آیا۔ خالد بس کریں، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کل سیشن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی رہنے دیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر فردوس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ سانس نہیں لے رہی ٹھیک سے فردوس۔ اس کا سر ایک طرف لڑک سا گیا تھا۔ مدھم ہوتی سانسیں حیدر کی سانس روکنے کے درپے تھیں۔ بیوی میری جان، ریبا یہاں دیکھیں، میرے دل میں آپ کے ساتھ تھا، اب بھی آپ کے پاس ہوں میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ نم لہجے میں اسے پکار رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی حیدر، ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی کچھ دیر میں، تم پریشان نہیں ہو۔ میں تمہیں ایک ایڈوائس دیتا ہوں کہ آخری سیشن ہم آج رات میں ہی کر لیں گے۔ اس وقت ریبا بے ہوش ہے، ہوش میں آنے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں ہی ہوش آ جائے۔ اسے روم میں شفٹ کروا دو، کیونکہ تم اسے گھر لے کر جاؤ گے تو اگلے دن پھر وہ نئے سرے سے ساری باتیں سوچ رہی ہے۔ تم ماشاءاللہ یوں بھی اسے ریکور کروا رہے ہو۔
میں یہی کہوں گا آگے تم ریحان اور فرحان سے بھی مشورہ کر لو، پہلے ہی بہت اسٹریسڈ ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، تم ٹھیک کر لو گے اسے؟ یہ بہتر ہے کہ آج ہی ہو جائے، بار بار اسٹریسڈ آؤٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کے بیڈ میں لیٹے وجود پر نظر ڈال کر گہری سانس لیتا بولا۔ ڈاکٹر فردوس چیئر سیدھی کر چکی تھی، وہ بے سود سی پڑی تھی۔ دیکھو حیدر، اس پورے ٹریٹمنٹ میں ہم 2 پروسیس فالو کرنے ہوتے ہیں۔ ون از پیتھوٹک، جس میں پیشنٹ کے اسٹریس، اینگر، اس سے مختلف سیشنز کنٹرول کرتے ہیں، وہ تھیراپی سیشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ فلیش بیک میموریز ریکال کرتے وقت، جو عموماً ہم آخری سیشن ہی کرتے ہیں، پیشنٹس بعض اوقات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، تو آخری سیشن میں ہم بائیو میڈیکل تھیراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم جان لو اس وقت جو ہم میڈیسنز دیتے ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیوی ڈوز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے بعد میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ریبا کو انیشیل انجیکشن کے بعد کوئی میڈیسن نہ دیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا، پیشنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے یا حالت بگڑنے لگے تو ہمیں ان میڈیسنز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی مینٹری کنڈیشن بہتر ہونے کے بجائے مزید ڈاؤن ہونے لگی تو ہمیں یہ تمام میڈیسن استعمال کرنا ہوگی۔ ابھی ہم ریبا کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اگر تم ایگری ہوئے تو ہم رات سیشن 9 بجے سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت کوئی ٹائمنگ نہیں بتا سکتا کہ کب ختم ہوگا، کیونکہ ریبا کی کنڈیشن پر منحصر ہے۔ اس کے کندھے تھپتھپاتے وہ روم سے چلے گئے۔ ڈاکٹر فردوس نے اسے باقی کی معلومات دینے کے ساتھ ریبا کو روم میں شفٹ کروایا۔ اس کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد اس نے ریان کو کال کر کے روم نمبر بتایا، ساتھ ہی فرحان کو میسج سینڈ کر دیا۔ بیڈ پر لیتے اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ حیدر، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ معصوم انداز میں کیا گیا وہ اظہار حیدر اکمل کی آنکھیں نم کر رہا تھا۔ بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حیدر کی جان، اللہ اس وقت سے بھی آسانی گزار دے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر رہا تھا۔ ریان اندر داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر یوں لیٹے دیکھ کر وہ سرعت سے آگے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ریبا کو سیشن کے بعد لایا ہی یہاں؟ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے حیدر سے پوچھا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ سیشن آج ہی لے لیں۔ بار بار ریبا کا اسٹریس آؤٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سر جھکائے اس کے نرم ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے کہہ رہا تھا، تو ابھی بھی وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہی ہے۔ اس طرح ایک ہی دن میں 2 سیشن لیں گے ہم، اسے تکلیف ہوگی۔ وہ دیکھ نہیں رہے میرے بچے کی حالت؟ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ تلخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے حیدر کی جانب دیکھا۔ میں سنبھال لوں گا انہیں ریان، مجھے لگ رہا ہے بات غلط نہیں ہے۔ فرحان کو بھی ٹیکسٹ کیا ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج اگر ہم اسے ریلیکس کر دیں گے پھر کل لاسٹ سیشن ہے تو ظاہر ہے وہ مزید اسٹریس میں چلی جائے گی۔ آج وہ یوز ٹو ہے۔ سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم سنبھال لیں گے انہیں۔ وہ اب بھی ریان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، نظریں ریبا پر جمائے وہ اپنی سوچ بتا رہا تھا۔ وہ روئے گی؟ اس شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ کل ہوا جب بھی روئیں گی تو شیور ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریان بے بس سا بولا تھا۔ اللہ پر یقین ہے کچھ برا تو نہیں کرے گا میرا رب میری زندگی کے ساتھ۔ جواب پہلے ہی تیار تھا۔ اسے اندھیرے کمرے میں بند ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے۔ کل سے ایک گھونٹ پانی بھی اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے ایک بار پھر کل کا منظر یاد کیا، کیسے فرحان اس پر حملہ ور ہوا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ علیشہ، وہ زیر لب بولا۔ جس وقت فرحان نے اسے مارا وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی، وہ آگے بھی آئی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ اسے یاد آیا، اس نے سنا تھا جس وقت فرحان سامنے آیا علیشہ نے فرحان کا نام پکارا تھا، لیکن بعد میں انجان بن گئی تھی وہ۔ فرحان کا تو اس وقت غصے سے برا حال تھا، یا شاید وہ علیشہ کو جانتا ہی نہ ہو، لیکن علیشہ کیسے جانتی تھی؟ اور پھر انجان کیوں بن گئی؟ جانتی تھی تو اسے بچایا کیوں نہیں؟ اسے یاد آیا فرحان کو اسے مارتا دیکھ کیسے علیشہ سائڈ سے گاڑی لیتی نکل گئی تھی۔ عورت ذات ہوتی ہی نہیں بھروسے کے قابل، ایک وہ عرصہ سالی میرے چھوڑنے کے بعد اس فرحان کے ساتھ کیسے پھر رہی ہے، اور دوسری یہ مصیبت آتے ہی بھاگ گئی۔ مغلظات بکتا وہ بے بسی سے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کل سے اس کے بازو سن ہوئے تھے، وہ نہیں جانتا تھا حیدر نے کیا انجیکٹ کیا ہے، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ کل کتنی ہی دیر وہ تکلیف کی شدت سے چیختا رہا تھا، لیکن آج اس کا حلق بالکل ٹھیک تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا فرحان اندر آیا ہے۔ کیا حال ہے؟ حیدر نے چھوڑا تو نہیں ہوگا ایسے ہی تجھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کا مقابل آ کھڑا ہوا۔ پچھتائے گا تو فرحان مرتضیٰ، تجھے وہاں ماروں گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بات پر محظوظ ہوتا وہ مسکرا اٹھا۔ ابھی تجھے کیسا لگ رہا ہے پانی کے بغیر؟ جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ سنجیدگی سے بولا، اور میرے پچھتانے کے لیے تیرا یہاں سے نکلنا ضروری ہے نا؟ اطمینان سے کہتے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا۔
یا تیری وجہ سے میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اس کے لیے؟ دوسرا تھپڑ بھی اسے مارتے سے سرد آواز میں کہا، میری عرصہ پورے دن روتی رہی اس کے لیے، چاہتے ہوئے بھی کل میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف نہیں کیے اس کے لیے، میری بیوی کے چہرے پر وہ نشان میرا دل جلا رہا تھا اس کے لیے، وہ گٹو مجھے رو کر مناتی رہی اس کے لیے، میری بہن اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے اس کے لیے، میری بچی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتی اس لیے، دیوانہ وار انداز میں کہتے وہ پیدر پہ اس کے چہرے پر تھپڑ برسا رہا تھا۔ وہ لہو لہان ہوتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ چیئر نیچے گرنے پر فرحان ہوش میں آیا تھا۔ موبائل رنگ ہونے پر رومال سے ہاتھ صاف کر کے اس نے حیدر کا میسج پڑھا۔ اسی رپلائی کرتے ہوئے تڑپتے ہوئے عمر پہ ایک نظر ڈال کر کمرہ لاک کرتا نکل گیا۔ وہ بھی نماز سے فارغ ہوا تھا، روم میں داخل ہوا تو ریان کے سینے سے لگی اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر ریان نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ محبت بھری ایک نظر اس پر ڈال کر زیر لب کچھ پڑھتے اس پر پھونک رہا تھا۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ریبا پھولے گالوں کے ساتھ بیٹھی آنکھیں پھیلائی سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی معمول کی بات ہو۔ الحمدللہ نہیں پڑھا، اس کی دعائیں ختم ہوئی تو وہ جلدی سے بولی، اسی نے تو سکھایا تھا ہر بات پر الحمدللہ کہنا۔ وہ تو جب آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں جب دل پڑتا ہے میری جان۔ دا جان، حیدر نے کہا، میں الحمدللہ ہوں۔ وہ جلدی سے ریان سے بولی۔ ریان نے حیرت سے حیدر کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا تھا آپ میرے لیے اللہ کی نعمت ہیں، میرا روم روم آپ کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ دا جان کا پیارا گڈا، ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میں کتنی دیر سے آیا ہوا ہوں، اب بھی گھر نہیں گیا دا جان؟ وہ ارد گرد دیکھتی معصومیت سے بولی، وہ دن کے اجالے میں ہاسپٹل آئی تھی، اس وقت رات کا سما لگ رہا تھا، ابھی ہم ڈاکٹر سے بات کریں گے پھر گھر چلیں گے۔ ریان نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ دا جان، ڈاکٹر اچھی بات نہیں کرتے ہیں، مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں دا جان، میرے سر میں درد ہوتا ہے حیدر، مجھے نظر نہیں آتا، اچھا نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی، حیدر کی جان یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے اس روم میں۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر حیدر نے بازو میں اٹھایا۔ 9 بج چکے تھے، سیشن اسٹارٹ ہونے ہی والا تھا۔ دا جان، نہیں میں ڈرتا ہوں۔ دا جان اسے یوں لے کر جاتے دیکھ وہ مزید خوفزدہ ہوتی رونے لگی تھی۔ ریان تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ حیدر 2 منٹ اسے بٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا جو بری طرح رو رہی تھی۔ داجان کا گڈا، میرا بیٹا اس طرح کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ میں ہوں نا داجان کے ساتھ ہے اپنے بچے کے میری جان، یہ ضروری ہے نا، میرا بچہ کبھی کبھی اتنا ڈر جاتا ہے، وہ ڈر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے میری جان، ایک بات مان لے داجان کی۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے وہ نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر مزید رونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ حیدر کی جانب بڑھائے۔ داجان کی بات کیسے مکرنے دے سکتی تھی، میں خود چل لیتا ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ حیدر نے نرمی سے کھڑا کرتے اسے سہارا دیا۔ کچھ دیر میں ایک بار وہ پھر اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اس وقت ریان بھی کمرے میں موجود تھا، کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھی 3 کرسیوں میں سے 2 کرسی پر ڈاکٹر نکہت اور ڈاکٹر خالد بیٹھے تھے۔ اس کا اسکارف سر سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ حیدر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بیٹھی تھی۔ حیدر نے بے بسی سے ڈاکٹر خالد کی جانب دیکھا، کچھ سوچ کر دوسری کرسی انہوں نے اس کے آگے کی۔ میں یہیں ہوں آپ کے پاس میری جان، اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامی اس بات میں سر ہلا گئی۔ پچھلے 2 سیشنز کے مقابلے میں انسٹرومنٹل ٹیبل پر آج زیادہ میڈیسنز رکھی گئی تھیں۔ ڈاکٹر فردوس نے ایک نیلی تار نما چیز اس کے ماتھے کے بائیں جانب پیوست کی۔ تار کا دوسرا حصہ ایک مشین کے ساتھ تھا جس میں ہری نیلی روشنی نکل رہی تھی، 7 لکیروں کی صورت ریشو بتا رہا تھا۔ حیدر، خون کی ایک بوند کے ساتھ اس کی سسکی نکلی۔ وہ زیر لب صورت پڑتا اس پر حصار کر رہا تھا۔ ریبا، ہم نے کیا بات کی تھی بیٹا صبح؟ ڈاکٹر خالد نے وہیں سے سلسلہ کلام جوڑا۔ دوست کی بات کی تھی، پر دوست اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں۔ مجھے کہا میں دوست ہوں، میں فرینڈ بنا تھا، وہ اچھا نہیں تھا، مجھے پکڑا تھا۔ میں حیدر کو آواز دیا، داجان نہیں تھے، فرحان بھیا نہیں تھے، حیدر بھی نہیں تھے، وہ آنکھیں موند دی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ دل میں ایک تسلی سی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے کہا، داجان کا بھی دوست ہے، میں بھی فرینڈ بن جاؤں گا۔ ریان نے آنکھیں میچیں۔
ایپل آئے گا، ایپل کا ٹری آئے گا۔ ہاتھوں میں ڈھیر ساری مٹی لیے گول مٹول سے سرخ و سفید رنگت کی پھولے گالوں والی زور زور سے سل ہلاتی بیج بو رہی تھی۔ تائی میں جا رہا ہوں، گاڑی کے ہارن پر بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ ریبا کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ 16 سالہ وہ سنجیدہ سا لڑکا کتاب ہاتھوں میں لیے تیزی سے اس کے آگے آیا تھا۔ داجان آ گئے ہیں، وہ پھولے گالوں سے بولی تھی۔ خیال رکھنا اچھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے کتاب بند کی۔ داجان باہر ہے، میں جاؤں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ جاؤ۔ اسے گود میں اٹھائے وہ گاڑی کے پاس آیا جہاں فرنٹ سیٹ پر ریان بیٹھا تھا۔ فرحان، گھر چلو گے؟ دروازہ کھول کر ریان نے ہمیشہ پوچھے جانے والا سوال دہرایا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے وہ مسکرایا تھا۔ آجا میرا گڈا۔ داجان کا بچہ کیا کر رہا تھا میرا بیٹا؟ ریڈی نہیں ہوا؟ داجان ریڈی ہو کر ایپل ٹری لگا رہا تھا۔ مٹی سے بھرے ہاتھوں کو اس کے گلے میں ڈالے، اس کے گالوں کو چوم کر اس نے پھولے گالوں سے کہا، السلام علیکم ریبا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ریان کے ہم عمر لڑکے نے کہا، حیدر سلام۔ وہ گال پھلا کر بولی، نہیں گڈے پورا بولیں۔ السلام علیکم، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ کون ہے؟ حیدر کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، یہ عمر اصغر تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ریان مرتضیٰ نے پہلی بار عمر اصغر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ میرا گڈا، میری جان، میری زندگی، میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ ریبا سے ہائے بیٹا، اور داجان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہائے، وہ پھولے گالوں والی گڑیا آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ ان کے کالج کا آخری سال تھا اور اس وقت سب امتحانات کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہی وجہ تھی ویکینڈ ساتھ گزارتے تھے۔ یہ عمر اصغر کی پہلی ملاقات تھی ریان مرتضیٰ کے گڈے سے۔ اس کے بعد وہ کتنی ہی ملاقاتیں ہوئیں جس میں وہ اس کے قریب آنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکا تھا۔ گڑیا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس کی جانب چاکلیٹ بڑھاتے اس نے ہاتھ بھی بڑھایا۔ میں نہیں لوں گا، داجان کہتے ہیں سب سے دوستی نہیں کرتے، وہ کہتی ہوئی لان میں بیٹھے حیدر کی جانب بڑھی۔ حیدر مجھے چاکلیٹ دیں گے؟ ریان کی گود میں بیٹھتے اس نے حیدر سے کہا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ عمر بھی ہنستا ہوا ان کے پاس ہی آ بیٹھا۔ وہ تقریباً ہر ویکینڈ ریان کے ساتھ ان کے گھر پر ہوتا تھا۔ جہاں ریبا کی حیدر سے انسیت اسے کھلنے لگی تھی، وہیں وہ خود بھی اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہونے لگا تھا۔ اس روز بھی وہ ہر ہفتے کی طرح ان کے ساتھ موجود تھا۔ جب حیدر ریبا کو گود میں لیے داخل ہوا، تم لوگ کہیں گئے تھے؟ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ریان کے گڈے کو آئس کریم کھانی تھی، ہم لینے گئے تھے۔ ریبا کو ریان کے پاس اتارتے اس نے نرمی سے کہا، ریبا مجھ سے بھی دوستی کرو گی؟ اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ دوست بنوں گا، وہ سوچتے ہوئے ہاتھ تھام گئی۔ فرینڈز، اس کے گالوں کو چھوتا وہ خباثت سے بولا تھا۔ دور دور والا، وہ بے چین سی ہوتی حیدر کی جانب بڑھ گئی۔ اس ویکینڈ وہ آیا تو اسے باہر سے ہی ارتضیٰ مینشن میں گہما گہمی دیکھی۔ وہ اندر آیا تو لان سجا ہوا تھا۔ ریبا ریان کا ہاتھ پکڑے اس کی طرح ہی سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کی سرخ رنگت سفید رنگ میں دمک رہی تھی۔ دوست، میں حیدر کی بیوی بن گیا ہوں، وہ کھلکھلاتی ہوئی اس کے نزدیک آئی تھی۔ بیوی؟ وہ بامشکل مسکراتا ہوا ریان کی جانب بڑھا۔ اس سے مبارکباد دیتے اس نے جلتی آنکھوں سے حیدر کی جانب دیکھا تھا، خوشی جس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ ریان، ریبا سے نکاح کی خواہش تو میں نے بھی کی تھی۔ پہلے وہ ریان کی جانب آیا تھا۔ عمر حیدر سے کلوز ہے ریبا، اور پھر حیدر طائی ابو کی پسند بھی ہے۔ میں بس اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انوائٹ کرنے کے لیے تجھے کالز بھی کی تھی لیکن تو نے ریسیو نہیں کی۔ ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا عمر، ریان نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ تو نے ہمیشہ حیدر کو اہمیت دی ریان، بچپن کا دوست تیرا۔ بنا اس کی بات سنے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔
آج ان کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ آج اس نے بابا کا بزنس جوائن کیا تھا۔ اس پورے عرصے میں ارتضیٰ صاحب اور اکمل صاحب نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ آفس میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ ان سب کا سربراہ بن گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے ریبا کو تیار کیا۔ بیوی حیدر نے محبت سے اسے پکارا۔ نہیں، یہ اچھا نام نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ آپ مجھے بیوی کہنے دیں، بدلے میں جو آپ کہیں۔ اس نے پیار سے اسے پچکارا۔ ہم مال میں پلے ایریا بھی جائیں گے۔ میں 2 لڑکوں کا سر پھاڑوں گا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے پرامس کیا ہے، میں اسٹرانگ ہوں۔ وہ اپنے بوائے کٹ بالوں پر انداز سے ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کے نزدیک آئی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے سلیم نیچے پہنچا جہاں سب تیار کھڑے تھے۔ کافی دیر ساتھ گزار کر ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد اس نے حیدر کو پلے ایریا جانے کا وعدہ یاد دلایا۔ وہ مسکرا کر اسے لڑائی نہ کرنے کی ہدایت کرتا پلے ایریا میں چھوڑ کر خود بھی ریان کے ساتھ بات کرنے کھڑا ہوا۔ فیضی اور حریم کو گیم کھیل رہے تھے۔ فرحان ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ریبا چلیں بیٹا، ریان نے اسے گود میں اٹھایا۔ نہیں جان، نہیں داجان، تھوڑا سا اور۔ وہ کھلکھلائی۔ ریان اسے نیچے چھوڑتا حیدر سے بات کرنے لگا۔ گڑیا، وہ جو مگن سی کھیل رہی تھی، جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں عمر کھڑا تھا۔ وہ کھیلتے ہوئے پچھلے حصے کے قریب آ گئی تھی جہاں سے صرف حیدر کی پشت نظر آ رہی تھی۔ یہاں آؤ، میں تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاؤں۔ اپنی پرتجسس طبیعت کے ہاتھوں کے وہ سر ہلاتی اس کی انگلی تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ دوست، اندھیرا ہے۔ کافی اندر ٹرائل روم کے پچھلے حصے کی جانب سے لے کر جا رہا تھا جب وہ اس کی انگلی تھام کر بولی۔ اگلے ہی پل اس کے معصوم چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ آج تو گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سرخ شرٹ میں ملبوس وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا اس کے کمر پر ہاتھ جاتے ہی وہ بےدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ دوست، ہم داجان کے پاس چلتے ہیں۔ حیدر کے پاس وہ خوفزدہ ہوتی وہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ حیدر۔ کیا حیدر؟ وہ اس کے انداز پر سہم کر پیچھے ہوئی۔ ہم دوست ہیں، میں آپ کا دوست بنا ہوں، وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی۔ حیدر کی بیوی؟ ہاں، بیوی بننے لائق ہی نہیں، چھوڑوں گا۔ کینچی سے اس کی شرٹ کی آستین بازو تک کاٹ چکا تھا۔ دوست نہیں، دوست گندے، وہ زہر لب بولی۔ وہ سہم کر رونے لگی تھی۔ داجان، حیدر، وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی حیدر کو آوازیں دیتی رو رہی تھی۔ داجان، بچا لیں حیدر، مجھے بچا لیں۔ کوئی نہیں آئے گا گڑیا، آواز دو داجان کو۔ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں جکڑے وہ بول رہا تھا۔ نہیں دوست نہیں، پلیز داجان کے پاس جاؤں گا۔ اندھیرا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی سہم کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ چپ، بالکل۔ ایک دفعہ آواز نہیں نکالنا اس نے بے دردی سے اس کے نرم گالوں پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے تھے۔ نہیں مارو پلیز، میں اچھا ہوں۔ داجان، بچا لیں حیدر، مجھے بچا لیں۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ بچانے کی کوشش کرتی وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ قدموں کی چاپ اور ریان کی آواز پر منہ گھسیٹتا ہوا لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ داجان، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ داجان، مجھے مارا۔ داجان، بچا لیں، مجھے چھوا داجان، وہ بلند آواز میں روتی چیئر کی پشت پر سر مارتی رو رہی تھی۔ ماتھے پر لگے اس تار سے کٹ لگتے گہرا لگ گیا تھا۔ حیدر، مجھے بچا لیں پلیز حیدر، حیدر، میں رو رہا ہوں۔ وہ ہاتھ پیر مارتی ان میں سے کسی کی پکار نہیں سن رہی تھی۔ بیوی میری جان، یہاں ہوں میں، میرے دل آپ کے پاس ہیں حیدر۔ ضبط سے حد سے زیادہ سرخ پڑتی آنکھوں سے وہ اسے تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات کی وحشت یاد کرتے ریان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر کہیں گم ہو گئے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے بری طرح تڑپتی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فردوس کے اشارے پر ڈاکٹر نگہت نے اسے انجیکشن دیا۔ حیدر، بہت درد حیدر۔ وہ بےسود سے ہوتی حیدر کو پکار رہی تھی۔ حیدر کی جان، محسوس کریں مجھے، میرے دل یہیں ہوں، آپ کے پاس ہوں میری جان۔ وہ اسے سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہتا اس کی کمر سہلا رہا تھا۔
بہت درد حیدر، میں رویا ہوں، میں رو رہا ہوں۔ وہ بلند آواز میں روتی سے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ داجان بہت درد ہوا۔ داجان مجھے اتنا مارا، بہت مارا، اس رات اپنی کمسنی کی وجہ سے نہیں بتا پائی تھی۔ آج ایک ایک منظر، ایک ایک لمحہ بتا رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے آج پھر اسی طرح رو رہا تھا جیسے 10 سال پہلے رویا تھا۔ اس رات ریبا کے کچھ نہ بولنے پر رویا تھا اور آج اس کے بولنے پر رو رہا تھا۔ داجان کا بچہ، بہت درد ہوا میرے بچے کو۔ داجان کا گڈا، داجان کا پیارا گڈا، میرا راجا بیٹا، وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو چومتا آنسوؤں کے درمیان کہہ رہا تھا۔